دینا ہے، اور بارڈر انفارمل جو ہماری اکانومی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں تقریباً 50-60% ہے، اس پر جو یہ کل پالیسی بنی تھی اور اس سے پہلے بھی ہم نے کافی آسانیاں پیدا کی، تو ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، ہو گیا ہے بلکہ. اور جو کراسنگ پوائنٹس کا اضافے کی بات کر رہے تھے، 3 کمیٹیاں بنی ہیں. ایک ایپیکس کمیٹی ہے اے سی ایمس ہوم کی سربراہی میں، اور دوسرا جو ضلعی سطح پہ کمیٹی ہے ڈی سی صاحب کی سربراہی میں، اور تیسرا تحصیل لیول کی کمیٹی ہے جو ریڈرسل کمیٹی، جس میں جس کا بھی کوئی شکایت ہو تو وہ اس کمیٹی کو وہ شکایت کر سکتا ہے. تو اس کی امپلیمنٹ تقریباً ہو چکا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب کوئی ایسا اتنا ایشو نہیں ہوگا. جام کے دور میں آپ حکومت کے ابھی بھی آپ ہیں، اس وقت احتجاج ہوتا تھا، کہتے تھے جام سو رہا ہے. آج پھر یہاں پر ڈاکٹروں کو گرفتار کیا گیا، ڈاکٹر یہاں احتجاج کرتے رہے. گوادر کے جو مسئلہ تھا وہ اس دور میں شروع ہوا اور سی پیک آپ کا منتقل ہو گیا. آخر یہ حکومت ابھی تک سو رہی ہے یا جاگ گئی ہے؟ دیکھو، ابھی ہمیں حکومت ملی ہے کچھ ہی دن ہوئے ہیں، اور جو احتجاج کلچر ہے وہ پچھلے 3 سالوں میں وہ پیدا ہوا ہے. وہ ہم نے احتجاج کلچر جو ہے وہ پیدا نہیں کی ہے. البتہ کافی دفعہ ہم ان جام صاحب سے ہم نے گزارش کی کہ جی لوگوں کے مسائل جینون ہیں. اگر ڈاکٹروں کے مسائل ہوں، ماہی گیروں کے مسائل ہوں، ٹیچروں کے مسائل ہوں، ملازمین کے مسائل ہوں، ان کو جو ہے گفت شنید کے ذریعے حل کیا جائے اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے. تو اب چونکہ حکومت نئی بنی ہے تو سب کو جو ہے اسپیس دینا چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم عوامی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے پالیسیز بنائیں گے اور ان پر عمل درآمد بھی کرائیں گے. اور یہ جو سارا چینج آیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جی ہم سمجھ رہے تھے کہ عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، اور ہم نے وہ جمہوری اور آئینی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے حکومت میں ہی تبدیلی لیا ہے. تو اس کو ٹائم تو دیں، ہمارا بھی مقصد یہی ہے اور عوام کا بھی جو ہے وہ مطالبہ ہے، تو انشاءاللہ وہ حل ہوتے رہیں گے. سب سے بڑا جو ہے گوادر میں آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا، گوادر میں سب سے بڑا جو ہے مسئلہ پینے کے پانی کا ہے. اس کے بارے میں کوئی لانگ ٹرم آپ نے جو ہے کوئی پروجیکٹ بنایا کیا کیا؟ جو پرانا جو ہے ڈیسینٹیشن پلانٹ ہے جو ہے وہ بار بار ریپیئر ہو کے جو ہے پھر دوبارہ بند ہو جاتا ہے. دیکھیں، جو مولانا صاحب کے مطالبات آپ پڑھ لیں، ان کے مطالبات میں جو پانی کا معاملہ ہے وہ نہیں ہے. وہ اس وجہ سے نہیں ہے، کافی حد تک وہ حل ہو چکا ہے. ابھی فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی 11 بلین کا پروجیکٹ چل رہا ہے، جس میں سوڑ شادی کور کو کنیکٹ کرنا اور وہ گوادر کے شہر کو بھی کنیکٹ کرنا ہے. اس میں کافی حد تک جو پانی کا مسئلہ حل ہو چکا ہے. مزید جیونی کا کوئی ایشو ہے، اس میں ہم نے جو آکڑا سے جیونی کو پانی دینے کا ایک منصوبہ ہم تیار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے ہی ہماری کابینہ کا اجلاس ہوگا اس میں اس کی منظوری دیں گے. اور کل بھی ہم نے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیا ہے کہ وہ آکرا ڈیم کی ریزنگ کے حوالے سے اس کی جلد از جلد فیزیبلٹی بنا کے لے آئیں، تاکہ اس کو آنے والے بجٹ میں اس کو اپروو کیا جائے. اور ساؤتھ بلوچستان پیکیج میں بھی جو ہماری شنزنک ڈیم ہے جس میں دشت میں بننا ہے، وہ بھی کوئی 28 لاکھ گیلن پانی جو ہے جیونی، پشکان اور یہ سارے ایریا کو اس سے فراہم ہوگی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ شارٹ ٹرم پلان جو ہم نے کیا ہے وہ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور ہماری لانگ ٹرم پلان بھی ہے کہ گوادر میں جو پینے کا پانی کا ایشو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. چائنیز ٹرالر تو وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں. ایک ٹرالر تھا جس کو پکڑ کے جو ہے وہ فشریز نے وہ جو ان کی مجسٹریٹ کے حوالے کر دیا، اور اس پہ جو ہے فائن بھی ہو گیا ہے. اور جو 5 ٹرالرز ہم نے پکڑے ہیں وہ سندھ بیسڈ ٹرالرز تھے، اور ان پہ جو ہے جتنی اس کا کرو ہے اس کو بھی سزائیں ہوئی ہیں، اور ان پہ 3 لاکھ کا جرمانہ بھی ہو چکا ہے، اور ٹرالر بھی ضبط ہو چکا ہے. تو چائنیز کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. جو کابینہ ہے اس کا تعارفی
کافی اجلاس اب تک نہیں ہو سکا، کیا وجہ ہے؟ کوئی ناراضگیاں تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی ناراضی نہیں، اجلاس ہو جائے گا انشاءاللہ 3-4 دنوں میں۔ چیک پوسٹیں کتنی ختم کی ہیں جو آپ نے بتایا کہ ہم لوگوں نے غیر ضروری چیک پوسٹیں ختم کی کیا فکر کیا؟ دیکھیں، جو سول انتظامیہ اور مولانا صاحب کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، جتنے بھی چیک پوسٹ انہوں نے کہا غیر ضروری ساری ختم ہو چکی ہیں، ان کا فگرز مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن اس کا اعتراف وہ جو ہم نے تقاریر میں کر چکے ہیں۔ ظہور صاحب، کل اپوزیشن نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ میں اصلاحات کے بعد ریکارڈنگ کا کچھ سودا ہو رہا ہے، یہ کیا اس میں صداقت ہے؟ نہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں، پتہ نہیں اپوزیشن کو کہاں سے خواب آیا ہے۔ ظہور صاحب یہ بتا دیں، آپ نے کہا جو جام صاحب تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے اور لاٹھی اور اس کا الزام ہمیشہ اب جو نئی گورنمنٹ جو جام صاحب کو دے دی، لیکن حالیہ جو ڈاکٹرز پر لاٹھی چارج جو گرفتاریاں ہوئی یہ کس طریقے نے ہوئی؟ دیکھو، ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ 2-3 مذاکرات میں نے خود کیے ہیں اور تفصیلاً ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، ان کو جو ہے ہم نے ان کے جتنے بھی مطالبات پہ تفصیلاً ان کے ساتھ بات کی ہے۔ ہم نے ڈاکٹر صاحبان کو یہ نہیں کہا کہ مذاکرات کے آپ دروازے ہماری طرف سے بند ہیں، البتہ ایک یہ ہے کہ جی مذاکرات کا یا دھرنے کا جو ہے اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، ٹھیک، پبلک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، پبلک ٹریفک جو ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، جو جمہوری انداز ہے آپ آئیں، مذاکرات کریں، آپ کی جو جائز مطالبات ہیں ان پہ ہم غور کریں گے، ان کو ضرور مانیں گے اور عمل درآمد بھی کریں گے۔ ہم آپ کا مقصد اور ہمارا مقصد جو ہے یہ ہے کہ ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایک بہتر تبدیلی لے آئیں، اور وہ میں نے ان کو تفصیلاً میری ان کی بات ہوئی ہے، وزیر صحت کی بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، تو ابھی بھی ان کے ساتھ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کوئٹہ میں جو ہے ٹریفک کا نظام انتہائی ابتر ہے، ہماری جتنی بڑی بڑی سڑکیں ہیں یہ ساری چوک ہیں، تو اگر اس میں کوئی اگر جا کے سڑک کے بیچ بیٹھ جائے تو لوگوں کو اور شہریوں کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا اندازہ آپ بہتر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی جو ہے حکومت کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، جو مظاہرین ہیں ان کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے مطالبات ضرور منوائیں، احتجاج کریں، لیکن پبلک کو تکلیف نہ دیں۔ ڈویژن میں کولڈ اسٹوریج کا بڑا مسئلہ ہے، چاہے ریٹس ہو جیسے کھجوریں ہوں یا مائی ہو مچھلی ہو، اس حوالے سے اس کو ایکسپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔